اور اگر اس کو ڈسکس کیا جائے بالکل الگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو قتل کیا گیا، تمام شیعہ سنی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہیں۔ قتل رسول اللہ کو اہل سنت نے بھی چھپایا، اور اتفاق سے ہم بھی انہی کی وجہ سے، یا جو حالات اور واقعات تھے اب وہ حالات اور واقعات نہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے اورنگزیب جیسے خبیث یا محمود غزنوی جیسے خبیث ایک گاؤں کے گاؤں کو ختم کر دیں اور اس میں ہم ختم ہو جائیں۔ قتل رسول اللہ مسلمات میں سے ہے کہ اشرف الانبیاء کو قتل کیا گیا ہے زہر کے ذریعے، عورت تھی مرد تھا، کب کیا کب نہیں کیا یہ سیکنڈری موضوع ہے، لیکن قتل رسول اللہ، شہادت رسول اللہ زہر کے ذریعے سے اہل سنت میں بھی کنفرم ہے 100%، بلکہ ساتھ میں وہ تو کہتے ہیں خلیفہ اول کو بھی زہر دیا گیا، وہ الگ موضوع ہے کس نے دیا ان کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی شہید ہو گئے اور اشرف الانبیاء بھی شہید ہیں تو لفظ شہادت کو استعمال کرنے میں بالآخر پرابلم کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے تاریخ کے موضوعات کھل جائیں گے لفظ شہادت رسول اللہ، اور اس کو پھیلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں کوشش کی جاتی تھی ہر سال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام میں جنگ اخبار والوں کی جانب سے اور بعض اور اخبار والوں کی جانب سے کہ لفظ شہادت کا آپ اشتہار دیں، لفظ وفات لکھا ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ لفظ شہادت کے مشہور ہونے کے بعد بالآخر لوگ سوال کریں گے شہادت کیوں، کب، کیسے، کس نے، یہ وہ پریشانی ہے، اور اس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور اسے کہتے ہیں حدیث لدود، اور لدود کے معنی ہے کسی کے منہ میں ڈالنا کچھ، اور یہ آیت نقل ہوئی جناب عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں لدعنا رسول اللہ، کہ ہم نے رسول اللہ کے منہ میں زبردستی جو ہے ایک دوا کو ڈالا، فجعل یشیر، اور وہ اشارہ کرتے رہے اللہ تلدونی، وہ اشارہ کرتے رہے نہ ڈالو نہ ڈالو میں ہمارے کچھ نہ ڈالو میرے، فقلنا کراہیت للموت وکراہیت المریض للدواء، تو ہم نے کہا کہ نا مریض تو دوا سے جو ہے وہ چڑھتے ہی ہیں، یہاں رسول کو رسول نہیں سمجھا جا رہا، خود اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے فجعل یشیر علینا اللہ تلدونی، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے، جتنی طاقت تھی ان میں، یعنی زبردست قسم کی جب طبیعت خراب تھی ان کے منہ میں کچھ ڈالا گیا۔ کیا ڈالا گیا؟ وہ فرماتی دوا ڈالی گئی، لیکن جب اشرف الانبیاء، یہ خود فرماتی ہیں، جب ان کو ہوش آیا مکمل طریقے سے سنبھلے تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، کیوں ڈالا گیا؟ یہاں پر جو اصل موضوع آتا ہے کہ اشرف الانبیاء اپنی ازواج سے اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، کتنا اعتماد تھا، کتنی محبت تھی، کتنا اعتماد تھا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خطرہ جو ہے اندر سے بھی ان کو محسوس ہوتا تھا، باہر سے بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے اس کو نہ سنا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث لدود۔ کتنا اعتماد تھا اپنے گھر والوں پر، ازواج پر، اشرف الانبیاء کو، یہ بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے صحیح بخاری سے حضرت عائشہ سے، یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ زہر کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے کچھ بھی ہو سکتا، اور یہ بڑی عقلی سی بات ہے کہ جس کی اتنی پاور ہو، ایک نبی ہو جس سے اتنی جنگیں کی جا چکی ہوں، تو ان کو قتل کے لیے کیوں امکان ان کا مسترد کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ہی دن پہلے جب وہ گھاٹی سے گزر رہے تھے تو پتھر بھی پھینکے گئے، جس کو گھاٹی سے پتھر پھینک کے قتل کی سازش اپنے افراد کر سکتے ہیں، تو ان کی شہادت کے بارے میں اتنا کنفیوژن کیوں ڈالا جاتا ہے، ان پاسبلٹیز کا اقرار کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ خود اتنی احتیاط فرما رہے ہیں کہ اپنی ازواج سے کہہ رہے ہیں کچھ نہ ڈالنا، مگر اسی کے وہ بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے منہ میں تم لوگوں نے ڈالا ہے یہ سب کے منہ میں ڈالا جائے سوائے عباس ابن عبد المطلب، یہ اعتماد ہے۔ اب یہ ہے روایت، اس سے کیا کیا معنی نکلتے ہیں؟ آیا یہ حقیقت ہے یا یہ بتانے کے لیے ہے کہ کچھ نہیں تھا اس میں؟ یہ ہم کچھ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اشرف الانبیاء کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اتنا جان کا خطرہ تھا کہ اپنی ازواج کو بھی منع کیا تھا میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، اور اتنا خطرہ تھا کہ جو ڈالا ہے تو کہا اپنے منہ میں بھی ڈالو۔ اب اس کو آپ جو بھی سمجھ لیں، محبت سمجھ لیں یا شک سمجھ لیں، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔